بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کاروبار میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سچائی، انصاف اور حلال کی کمائی کو اپنانا چاہیے۔ سوال: کیا دنیا کی دولت آخرت میں فائدہ دے گی؟ جواب: جی نہیں، مگر جو نیک کاموں میں خرچ ہو وہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ سوال: قرآن میں دنیا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: سرسبز کھیتی سے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا صبح کے وقت اللہ سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فجر کے بعد دعا قبول کرنے کے اوقات میں سے ہے۔ سوال: کیا والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ سوال: کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، جب تک وہ دشمنی نہ کریں۔ سوال: مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال: کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر وہ مستحق ہوں۔ سوال: کیا خواتین حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، زبانی پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ سوال: حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان کریں۔ سوال: کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جائیداد، تعلیم، شادی اور وراثت کے حقوق۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جواب: اللہ کا، یعنی توحید اور عبادت کا۔ سوال: کیا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی تلقین کی ہے؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سچائی کا نمونہ تھی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کون سا قرار دیا؟ جواب: نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ سوال: انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز آزمائش میں ڈالتی ہے؟ جواب: شیطان اور دنیا کی محبت۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جواب: جو سچے دل سے طلب کرے۔ سوال: ہدایت کس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ جواب: قرآن اور سنت کے بغیر۔ سوال: سب سے زیادہ نصیحت کس کتاب میں ہے؟ جواب: قرآن مجید میں۔ سوال: کون سب سے اچھا مشورہ دیتا ہے؟ جواب: جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ جواب، اچھے اخلاق کی۔ سوال، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں۔ سوال، کون سی چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے؟ جواب، تکبر اور گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ سوال، کتنے انبیاء بھیجے گئے تھے؟ جواب، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ سوال، سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ جواب، فرشتے، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، سب سے بڑی سمندری مخلوق کیا ہے؟ جواب، وحیل مچھلی۔ سوال، سب سے پہلے پیدا ہونے والے فرشتے کون تھے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ سوال، دجال کتنے دن حکومت کرے گا؟ جواب، 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال، کس صحابی کا لقب ابو الحسن تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب۔ سوال، اسلامی فقہ کیا ہے؟ جواب، اسلامی فقہ اسلامی قوانین اور شرعی اصولوں کا مجموعہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر زندگی کے مختلف مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ سوال، فقہ کے کون سے بڑے مذاہب ہیں؟ جواب، 4 بڑے فقہی مذاہب ہیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 حنبلی۔ سوال، کیا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ضروری ہیں؟ جواب، نفل نمازیں ضروری نہیں ہیں، مگر ان پر عمل کرنا مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ سوال، اگر کسی مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اگر حساب لگانا مشکل ہو تو جتنا ممکن ہو اس کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ سوال، کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ سوال، کیا سفر کے دوران روزے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب، جی ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا جائز ہے۔ جواب، جی ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا جائز ہے، مگر اگر سفر میں بہت مشکل ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ سوال، کیا عورت پر بھی جمعہ کی نماز فرض ہے؟ جواب، جی نہیں، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ دوپہر کی معمول کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ سوال، کیا ایمان کا تقاضا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہے؟ جواب، جی نہیں، ایمان کا تقاضا دل سے یقین، زبان سے کلمہ اور عمل سے عبادت ہے۔ سوال، کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟
جواب جی نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال، آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سوال، مغفرت اور بخشش میں کیا فرق ہے؟ جواب، مغفرت گناہوں کا مٹ جانا ہے، بخشش اللہ کا کرم ہے۔ سوال، کیا شرک کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو ممکن ہے۔ سوال، بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ سوال، حرام چیز کا ایک لقمہ کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوال، بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سوال، کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جواب، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے احکام دیتا ہے، لیکن اسے نئی شریعت نہیں دی جاتی، وہ پچھلی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور نیا دین دے کر بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے کیونکہ انہیں تورات دی گئی، حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں جن پر قرآن نازل ہوا اور ان کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ سوال، کیا ہر شخص بغیر علم کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ جواب، جی نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دینا سخت گناہ ہے۔ سوال، کس عالم نے سب سے پہلے اصول حدیث پر کتاب لکھی؟ جواب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال، رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، مسلسل 60 روزے رکھنے یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ سوال، وہ آنسو جو جنت میں بھی ہوگا اور جہنم میں بھی کون سا ہے؟ جواب، خوشی کا آنسو جنت میں اور غم کا آنسو جہنم میں ہوگا۔ سوال، کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے؟ جواب، چیونٹی کو مارنے سے۔ سوال، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب، سب لوگ گھبرا جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ سوال، قیامت کے روز کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب، گناہ گار لوگ۔ سوال، حدیث کے مطابق جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اس نے کفر کیا۔ سوال، کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال، کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے کیا؟
جواب جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب، سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا۔ سوال، ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب، پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت حدیث میں آئی ہے کیونکہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ جواب، 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے والا۔ نمبر 3، وعدہ خلافی کرنے والا۔ نمبر 3، امانت میں خیانت کرنے والا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا دروازہ کھولا جائے گا؟ جواب، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سوال، جنت کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ جواب، جنت کا کھانا پاکیزہ پھل اور لذیذ گوشت ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے پانی کہاں سے آیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور اسی سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی۔ سوال، کس نبی کے لیے سورج کو روکا گیا تھا؟ جواب، حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے۔ سوال، کس چیز کا سایہ کبھی نہیں ہوتا؟ جواب، آگ کا سایہ نہیں ہوتا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے؟ جواب، رحمت ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ جواب، کن فیکون، رب فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سوال، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب، کائنات اور اس کے اندر کا نظام۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی آواز کس نے سنی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال، تمام انبیاء نے سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا؟ جواب، عقیدہ توحید پر۔ سوال، کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال، اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب، مردے کو زندہ کرنا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کس دریا کا پانی بہا؟ جواب، دریائے فرات کا۔ سوال، چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جواب، سورج کی روشنی سے۔ سوال، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، جن یا انسان کو؟ جواب، جن کو پیدا کیا گیا۔ سوال، کون سا جانور بغیر ماں کے پیدا ہوا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سانپ۔ سوال، جنت میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہوگا؟
جواب براق ہوگا۔